بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجر مبارک سے نکل کر باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں بعض صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستے پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابی رسول نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری مجلسیں ہوتی ہے، کبھی ہم ملاقات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہے، حال چال پوچھ لیتے ہیں، ضروری ہوتا ہے کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا ضروری ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کرو، کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ دو، رد السلام، سلام کیا کرو، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکا کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخاطب صحابہ کرام تھے لیکن اصل مقصد یہ پیغام امت تک پہنچانا تھا۔ آپ نے فرمایا جو حدیث پاک کا حکم ہے ہمارے لیے کہ فضول میں بازاروں میں نہ بیٹھو، نہ کھڑے ہو کر گفتگو کرو، نہ بیٹھ کر، فضول میں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر واقعی میں تمہارا بیٹھنا اتنا ضروری ہے، ملاقات کرنا ضروری ہے، بس اوقات ہوتا ہے گھر میں ہم بات چیت نہیں کر پاتے ہیں دوست و احباب سے، چھوٹا ہوتا ہے گھر، تو بازار میں ہم ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی صورتحال ہے کہ بازار میں تمہارا بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ راستے کے حقوق میں سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کو دیکھنا شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، غیر محارم عورتوں کی طرف ہرگز نہ دیکھو۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے کسی پر تو فرمایا کہ اس کو نظر کو فوراً پھیر لو اور دیکھ کر لذت حاصل نہ کرو۔ ایک بار نظر پڑ جانا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن انسان اگر دیکھے جائے اور اس میں لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ گناہ ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات فرمائے غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آج آپ دیکھیں معاشرے میں اسی فعل کے سبب کہ جو نوجوان نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے، اسی کے سبب معاشرے میں بے شمار کرائم ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سب تک پہنچانا چاہیے ہمیں، تاکہ نوجوان مسلمان ہی کم سے کم سن کر اس پر عمل کرے۔ دوسری چیز فرمائی کف الاذی، کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کسی بھی طرح تکلیف نہ دو۔ ہمارے لیے اس کے اندر بہترین میسج یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں تو ایسی جگہ اختیار کریں کہ جو راستہ نہ ہو، ایسی جگہ اپنی گاڑی پارک کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس انداز میں گفتگو کرے کہ کوئی ہمارے پاس بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی پریشانی کا سبب اس کے لیے نہ بنے، کسی بھی طرح تکلیف نہ دے کسی کو۔ حکم یہ ہے اس آیت کے اندر۔ اگر ہم ڈرائیونگ گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی ہمیں راستے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اس انداز میں چلائے، اس طرح چلائے کہ ہمارے چلانے کے سبب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے فرمایا کف الاذی، رد البصر، کف الاذی، رد السلام، کہ سلام کیا کرو ایک دوسرے سے، جب ملاقات ہو سلام سے محبتیں بڑھتی ہے۔ اور اگلی بہت اہم چیز فرمائی امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو۔ اگر گفتگو ہو رہی ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی غلط راستے پر ہے، غلط ٹریک پر ہے، تو فرمایا اس کو بھلائی کا حکم دو۔ یا کوئی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، آپ کو بتا کر جا رہا ہے کہ میں فلاں راستے سے جا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ راستہ مناسب نہیں ہے، تو اس کو بتاؤ کہ ایسا مسئلہ ہے ان راستوں پر، لہٰذا آپ ان راستوں کو چھوڑ کر یہ راستے اختیار کریں۔ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور اگر کوئی غلط چیز دیکھو، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یا جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیوب ہے،
اس کے اندر خلاف شرع چیز پائی جاتی ہے اور کھلم کھلا وہ گناہ کرتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس کی بھی اصلاح کی جائے، اس کو بھی برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف لایا جائے۔ تو یہ غور کرے جو حقوق بیان کیے گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الوقت اس پر عمل کرنے کی بے انتہا ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ معاشرے سے بے شمار کرائم صرف کسی کے سبب ختم ہو سکتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کریں گے، بے شمار کرائم نوجوان بچے گا۔ راستے پر جو حقوق ہے اس پر عمل کریں گے، لوگ ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، فضول کی لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے۔ سلام کریں گے، محبتیں بڑھے گی، اچھائی کا حکم دیں گے، لوگ برائی سے رکیں گے، اور دھیرے دھیرے ایک بہت ہی اچھا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے قریب ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ یقیناً اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔